اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انسپائر ایف ایم سے آپ کی میزبان شیدہ کوثر، آپ کا پروگرام نور ایمان کے ساتھ۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں استادہ فرحت یاسمین۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق 4 حصوں پر مشتمل پروگرام انشاءاللہ العزیز ہم پیش کر رہے ہیں، جس کا آج پہلا حصہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ السلام علیکم استادہ یاسمین، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ استادہ، ہمارا آج کا پہلا سوال ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہماری زندگی میں کتنی ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انسان کی زندگی میں انسان کے جسم میں روح کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو ایک مسلمان کا جو جسم باقی رہ جاتا ہے، اس کی روح باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو چیز تمہیں اللہ کا رسول عطا کرے اسے لے لو، اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ معیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا، اور آپ کی اطاعت نہیں ہو سکتی جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مبارک مرحلوں سے، ان کی ایک ایک لمحے سے، ان کی ایک ایک ادا سے واقف نہیں ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیر لیا تو پھر آپ کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے یہ واجب ہے انسان پر کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم قدم پر پیروی کرے، اور یہ نہیں ہو سکتا تب تک جب تک ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ جانے نہیں۔ ہم یہ نہ جانیں کہ فلاں موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا معاملہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے دنیا کے ساتھ، کس طرح سے آخرت کے ساتھ معاملہ کرنے کا ہمیں جو ہے وہ طریقہ سکھایا۔ کیونکہ انسان کو دنیا میں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت رب کے لیے بھیجا گیا ہے، کہ انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی تمام تعلیمات پہ، دیے ہوئے تمام حکم پہ وہ عمل کرے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیکھے بغیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ عمران کی آیت میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے تو بخش دے گا، ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہ، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ہے، اور پھر اس آیت کے حکم پہ پورا اترنا ہے، فاتبعونی، کہ میری پیروی کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں کہ اپنی امت سے کہہ دو کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر تمہاری پیروی کریں، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے بغیر ہم کیسے کر لیں؟ مثال کے طور پہ کہ ایک بچہ ہے، وہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، وہ سب سے پہلے جب آنکھ کھولتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور وہ سب سے پہلے کس کو پہچانتا ہے؟ وہ ماں کو پہچانتا ہے، کیونکہ پیٹ میں جو آواز وہ سنتا رہا ہے وہ اس کی ماں کی ہے، وہ جو ہاتھ کا لمس محسوس کر رہا ہے وہ اس کی ماں کا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، وہ بتا نہیں سکتا کہ یہ میری ماں ہے لیکن وہ جانتا ہے، کیوں؟ اور پھر جب وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، اس کے سب سے پہلی مدرسہ، اس کو گود میں لینے والی، اس کو دودھ پلانے والی، جیسے جیسے وہ چلتی ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ پھر جیسے ماں کا کریکٹر ہوتا ہے ویسا بچے میں آتا ہے۔ اسی طرح جب بچہ اسکول جاتا ہے تو اپنے استاد کو دیکھتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اس کی ماں شروع سے لے کر آخر تک کیسی ہے، تو وہ اپنی ماں کی ویسے ہی پیروی کرتا ہے۔ تو انسان جس کی پیروی کی جاتی ہے بغیر جانے اس کی پیروی نہیں کی جاتی۔ کہ مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اور اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، مثال کے طور پہ کہ قرآن پاک موجود ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کیسے نماز قائم کریں گے؟ ہمیں کون ہے سکھانے والا؟ تو جب تک ہم سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو نہیں دیکھیں گے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اور نماز پوری کیسے پڑھنی۔ تو یہ جاننے کے لیے ہمیں سیرت میں آنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے ادا فرمائی۔ ایک تو ہے کہ صرف آپ نے جسم کو کہ ایکشن کیسے کیے، کہ آپ نے کیسے جو ہے اپنے رکوع میں گئے، کیسے سجدے، لیکن اس میں پڑھا کیا وہ کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، لیکن رکوع میں جانا ہے، لیکن اس میں پڑھنا کیا ہے؟ تو یہ کس نے سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ثنا کرو کیسے کرو، یہ کس نے سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سورہ فاتحہ، کون سی قرآن پاک کی صورت قرآن امپورٹنٹ ہے نماز میں پڑھنی؟ سورہ فاتحہ، تو یہ کس نے سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی زندگی کا پہلو جو ہے اس کو جانے بغیر ہم اطاعت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سے کوئی بندہ کہے کہ جی فلاں پیر ہے وہ یہ کر رہا ہے تو آپ یہ کریں، کیا ہم مان لیں گے؟ نہیں کریں گے۔ جب تک ہم خود نہیں جائیں گے، ہم اس بزرگ کو، اس عالم کو، اس پیر کو نہیں ملیں گے جو تحقیق کرنے والے بندے، تو ہم یہ نہیں جان سکیں گے اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ آیا مسلمان ہے، وہ اس کے پاس علم ہے کہ نہیں، کہیں کس طرح کا بندہ ہے، اس کا ہم اخلاق دیکھیں گے، اس کا کردار دیکھیں گے، پھر ہم اس کے پیچھے چلیں گے کہ ہمارے لیے کیا درست ہے، کیا یہ انسان کا معیار ہے پرکھنے کا۔ تو ایک نبی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی اتنی تعریف کی ہے قرآن پاک میں، ان کی زندگی کو، ان کی حیات مبارکہ کو، ان کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہر معاملے میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک جو ہے وہ
ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی نمونہ ہمیں دے دیا ہے، تو ہم اس کو نظر انداز کر کے پیروی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور اگر ہم اطاعت رسول نہیں کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر سکتے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ بس تمہارے پاس موجود ہے اللہ کا رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ، یعنی بہترین عملی نمونہ، لمن کان یرجو اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سے امید کرتا ہے والیوم الآخر، قیامت والے دن، وذکر اللہ کثیرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرے۔ تو کیسے کرے؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ اور افضل الدعاء الحمدللہ۔ انسان تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا جو ہے وہ ان کے مطابق نہ پڑھے، اس کو دعا مانگنے نہیں آتی۔ تو سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں جس کے حوالے سے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کیسے جو ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس سے ہمیں وہاں سے روشنی نہ ملتی ہو۔ اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے کان میں اذان کیسے دی جائے، یہ کس نے سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ کس نے حکم دیا کہ ماں جو ہے وہ دودھ بچے کو پلائے قرآن پاک میں؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بچے کی تربیت کیسے کی جائے، یہ کس نے سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ غرض کے ہر ایک جو پہلو ہے وہ اگر ہم اپنی زندگی میں لیں، کھانا کھانے سے لیں، کس نے سکھایا؟ کھانے کے آداب کس نے سکھائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کے نام سے شروع کرو، ایسے زمین پر بیٹھو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور کتنا کھاؤ، خالی پیٹ چھوڑ کے کھاؤ۔ پھر پانی کیسے پیو، پانی پیتے ہوئے کیا پڑھو، کیسے اللہ کا شکر ادا کرو، کھانا کھانے کے بعد کیسے کرو، آپ نے اسے چھوٹا بچہ ہے اسے بات کیسے کرو، اس بچے کی تربیت کیسے کرو، اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کیسے کرو۔ یہ اگر ازواج مطہرات نہ ہوتی تو ہمیں جو اندرونی جو میاں اور بیوی کے معاملات ہیں وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتے ہیں؟ بیوی کو کیسے پتہ چلتا کہ اس کے حقوق کیا ہیں؟ شوہر کو کیسے پتہ چلتا کہ اس کے حقوق کیا ہیں؟ اولاد کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور ماں باپ کا ان پر کیا حق ہے؟ تو ہمیں یہ ساری چیزیں کون سکھا رہا ہے؟ ماں کا ادب کرنا کون سکھاتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ سیدہ ام ایمن سے فرمایا کہ یہ میری ماں ہے میری ماں کے بعد، یہ ان کا ادب تھا کہ جنہوں نے بچپن میں ان کی کیئر کی اور ان کا خیال رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ یہ میری ماں ہے میری ماں کے بعد، تو یہ ادب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس رہے، 10 سال آپ کی خدمت کی، اور آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جھڑک نہیں دی، اور جو میں کام نہیں کیا آپ سے سب نے یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا، بلکہ اس طریقے سے سکھایا کہ آپ کی تربیت کی۔ تو یہ کس نے سکھایا کہ اگر خادم ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کیسے کرو، اگر بچہ ہے تو اس کے ساتھ کیسے پیش آؤ، اگر خامند ہے تو ازواج مطہرات کو اگر یہ نہ سکھایا جاتا کہ اپنے خامند کے ساتھ کیسے بات کرو، کیسے اس کی خدمت کرو، اور خامند کو یہ کس نے بتایا کہ تم اگر کوئی مرد باپ ہے تو تب بھی اس کے لیے سیرت نمونہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی بیٹیوں کے ساتھ معاملہ دکھائے کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسے معاملہ ہونا چاہیے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، بیٹے ہیں تو ان کے ساتھ، ستیلی اولاد ہے تو ان کے ساتھ معاملہ، سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدہ حبیبہ ہیں، یہ تمام ربائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ آپ کی بیویوں کی اولاد تھی جو آپ کے ساتھ آپ کی تربیت میں پروان چڑھی۔ تو
سیدہ حتیجہ رضی اللہ عنہ کے پہلے بچے تھے سیدنا ہند، اور اسی طرح ان کو کن نے سکھایا کہ ستیلے رشتوں کے ساتھ بھی کیسے اچھے طریقے سے معاملہ جو ہے وہ کیا جائے. پھر صلہ رحمی کس نے سکھائی، پھر غلاموں کے ساتھ معاملہ کس نے سکھایا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام تھے، اور کیسے ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آیا جائے. پھر دشمن بھی آ جائے تو کیسے اس کے سامنے جو ہے بات کی جائے، کیسے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، کیسے معاف کیا جائے. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کرنا سکھا دیا کہ کس طرح سے ایک دوسرے کی خطائیں معاف کر دو. تو اگر کوئی انسان اگر باپ ہے تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا محتاج ہے، اگر ماں ہے تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا، ازواج مطہرات کی سیرت کا محتاج ہے، اگر حامد ہے تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا محتاج ہے، اگر بیٹا ہے تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا محتاج ہے، اگر چھوٹا ہے تب بھی، اگر بڑا ہے تب بھی، اگر معلم ہے تب بھی، سکھانے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین معلم روح زمین پر نہیں آیا کہ جو سراپا تعلیم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا عبادت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی وحی آ رہی ہے اور آپ صحابہ کو تعلیم فرما رہے ہیں، تو یہ تمام تعلق جو ہے وہ جڑا ہوا ہے کہ ہماری زندگیوں کے ساتھ، کہ ہماری نس نس میں موجود ہونی چاہیے سیرت بحیثیت مسلمان. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کے ہم مستحق بن سکتے ہیں کہ یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اگر ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں بچتا، ہمارے لیے کچھ نہیں بچتا اس دنیا میں. تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان کے لیے سیکھنا، اس پر عمل کرنا ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ اس کو روزمرہ کے جسم کو طاقت دینے کے لیے غذا ضروری ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ اور تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں. تو جس کی محبت کی جاتی ہے اس کی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بات کی جاتی ہے، اس کے اخلاق کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بات کی جاتی ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. اور جو انسان آپ کا آج کل ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے آئیڈیل، تو جو آپ کا آئیڈیل ہوتا ہے آپ ویسا ہی بننا چاہتے ہیں. تو اگر آئیڈیل سے محبت جو ہوتی ہے وہ محبت کا پیمانہ تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ جو آپ کو وہ بتا رہا ہے آپ اس پہ عمل نہ کریں. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دو چیزیں جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ یعنی قرآن پاک، و سنت نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت نبی کہ تمہارے نبی کی سنت، اور اللہ کے نبی کی جو سنت ہے وہ اور قرآن پاک، اگر یہ دو چیزیں جو ہیں وہ تم مضبوطی سے تھام لوگے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. تو اس لیے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ انسان کے لیے فرض العین جو تعلیم ہے، فرض العین جو تعلیم ہے، جو علم ہے، ابتدائی علم جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ماشاء اللہ استادہ، ہمارے دوسرے سوال پر آپ روشنی ڈالیں. کیا زندگی میں ایک دفعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب پڑھنے سے وہ علم
جو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، کیا وہ حاصل ہو جاتا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے کہ کیا ایک دفعہ زندگی میں سیرت کی کتاب پڑھنے سے علم حاصل ہو جاتا ہے، تو نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سیرت ہے وہ ایک کتاب کی محتاج نہیں، بلکہ انسان کے ہر روز و شب ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کی جو ہے وہ پیروی ہے۔ یہ صرف کتابوں سے نہیں بلکہ عملاً جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور زندگی میں جتنے بھی امور ہیں، وہ روزمرہ کے بھی جتنے بھی ہمیں پیش آتے ہیں، ان میں ایک ایک پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ عمل کرنے کے لیے، آپ کی بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں بار بار سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا چاہیے، اور بار بار اس کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ جو ایک بہت ہم مسلمانوں میں ایک بات آ چکی ہے کہ ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں اور اس کی بغیر تحقیق کیے کہ آیا یہ عمل درست ہے، یہ ہے بھی کہ نہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسا تھا کہ نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی کتاب ہے، اس میں بس سارا علم موجود ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں کتابیں بھی پڑھنی چاہیے اور علماء کی سے پوچھنا بھی چاہیے، اور جتنا وقت ہم دنیاوی تعلیم کو دیتے ہیں، ہمیں دینی تعلیم کو اس سے زیادہ دینا چاہیے۔ ہم اگر مسلمان دین نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک انسان اگر ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، جو بھی ہے، اگر اس کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے بحیثیت مسلمان، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ طب نبوی موجود ہے۔ جب وہ دنیاوی علم کی جو آج کی نئی تحقیقات ہیں ان کے ساتھ وہ ملے گی، تو وہ طبیب بھی ہوگا اور وہ مسیحا بھی ہوگا۔ اگر وہ انجینئر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پہ جب وہ عمل بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ساتھ ہوگی، اور وہ بہتر جو ہے وہ تحقیقات، بہتر چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کر سکے گا۔ اگر وکیل ہے تو وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دے سکے گا، اگر وہ جج ہے تو ہمیشہ حق پہ فیصلہ کر سکے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں زندگی میں ہمیں بحیثیت مسلمان، اگر ہم 1 گھنٹہ دوسری تعلیم کو دیتے ہیں تو ہمیں 2 گھنٹے جو ہیں وہ اپنی دینی تعلیم کو دینا چاہیے، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے چاہیے۔ ہمارے لیے زندگی میں 1 دفعہ سیرت پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ہم روزانہ بھی ایک نئی سیرت کی کتاب پڑھیں تو وہ بھی ہمارے لیے بہت کم ہے۔ لیکن جس سے محبت ہو، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہیں۔ لیلا کو مجنوں سے عشق تھا، مجنوں کو لیلا سے عشق تھا، تو مجنوں جو ہے وہ کیا ہر وقت لیلا لیلا کرتا تھا، اور وہ راستے میں، یہ مثال ہم بڑی دیتے ہیں محبت کے معاملے میں، لیکن کبھی ہم نے محبت کا تقاضا یہ نہیں دیا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ پھر ہم نے اس محبت کا تقاضا کبھی اس سے نہیں پرکھا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یا ہم کہتے ہیں اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر ہماری زبان پہ اللہ 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 ہونا چاہیے۔ یہ دنیاوی محبت کی مثال ہے جو عام دیتے ہیں کہ مجنوں کو لیلا سے عشق تھا تو ہر وقت لیلا لیلا کرتا تھا۔ تو ایک سیرت مصطفیٰ، ایک جو مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ قریب ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، کہ نبی جو ہیں وہ زیادہ ہیں مسلمان اور ان کی جانوں اور ان کی بیویوں سے زیادہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ تو پھر ہماری محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے سیرت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ اور کچھ بھی نہیں، اس کی پیروی میں لگے رہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر استادہ، آپ نے بہت نوازی طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت ہے جو وہ اجاگر کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر روشنی ڈالی۔ سامعین اکرام، اگلے 3 پروگرام ہیں جو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری حتی الامکان کوشش ہوگی کہ آپ کو جہاں تک ہو سکے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ تک پہنچائیں۔ سنتے رہیے گا ہمارا پروگرام نور ایمان۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب استاد دعا فرمائیں گی، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنا قراءة القرآن وتلاوة القرآن وحلاوة القرآن۔ اللہم ارزقنا اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ تجھ سے کی ہوئی محبت جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب اور محبت کرنے والے بندوں میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وزینۃ عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔